2 دن بعد اس مقدمے کی پیشی تھی جس کا ملزم کو انتظار ہو یا نہ ہو، ہم گھڑیاں گن رہے تھے۔ فوجداری مقدمہ احمد حسین مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوا۔ وہ بھی ایک بااصول نڈر اور باروب پی سی ایس آفیسر تھے اور کنوکٹنگ مجسٹریٹ ادبدا کے سزا ٹھونکنے والا کی شہرت رکھتے تھے۔ کیسری چند کے والد نے سر تیج بہادر سفر سے درخواست کی کہ وہ اس بیٹے کا دفاع بحیثیت وکیل صفائی کریں، مگر انہوں نے جتنی فیس کا عندیہ دیا وہ کیسری چند کی بساط سے باہر تھی۔ اس کے والد اسمبلی کے ممبر تھے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان سے اچھی رسم و راہ تھی، لہٰذا ان سے درخواست کی کہ وہ قائد اعظم کو وکیل صفائی کی حیثیت سے مقدمے کی پیروی پر آمادہ کریں۔ قائد اعظم بوجہ یہ کیس نہیں لینا چاہتے تھے۔ اس نے لیاقت علی خان کی بہت منت سماجت کی، دیرینہ تعلقات اور اسمبلی کی ممبری کا واسطہ دیا۔ اس کی عزت اور ساکھ خطرے میں تھی، جان پر بنی تھی۔ لیاقت علی خان ویسے بھی اس کا لحاظ کرتے تھے، لیکن قائد اعظم کسی طور پر رضامند نہ ہوئے۔ کافی غور و تأمل اور رد و قدح کے بعد یہ حل نکالا گیا: تمام فیس جو بشرح 5,000 روپے یومیہ مقرر کی گئی تھی براہ راست مسلم لیگ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی جائے گی، اور حرف بحرف پیشی بہ پیشی ایسا ہی ہوا۔ مجموعی طور پر قائد اعظم نے 31 دن اس مقدمے کی پیروی کی، جو ان کے لیے یقیناً باعث زحمت و خسارہ رہی ہوگی، اس لیے کہ ان کی سیاسی مصروفیات اور ذمہ داریاں بے پناہ تھیں۔ انہیں ہر پیشی پر بمبئی سے بذریعہ ٹرین آگرے آنا پڑتا تھا، جس میں سخت بے آرامی کے علاوہ ان کے قیمتی وقت کا بے اندازہ ضیاع بھی تھا۔ تاہم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی ہنگامی مصروفیت یا ناسازی طبیعت کے باعث پیشی پہ حاضر نہ ہو سکے ہوں۔ پیشی کے دن مسرور حسن خان اور میں عدالت کے مقررہ وقت سے 15 منٹ پہلے پہنچ گئے۔ دیکھا کہ قائد اعظم ہم سے بھی پہلے آ چکے ہیں اور عدالت کے باہر آہستہ آہستہ محو خرام ہے کہ دروازہ کھلے تو اندر جائیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ گہری سوچ میں گم ہیں۔ انہوں نے آنکھ اٹھا کر لوگوں کی طرف نہیں دیکھا اور نہ کوئی شخص ان کے قریب گیا۔ ان کے ہونٹوں میں ایک بے جلا سگریٹ دبا تھا۔ 2-3 چکروں کے بعد ان کے سیکرٹری نے، جو غالباً سندھی ہندو تھا، آگے بڑھ کے ماچس سے سگریٹ سلگایا، لیکن میں نے قائد اعظم کو کش لیتے یا راکھ جھاڑتے نہیں دیکھا۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے انہوں نے ہلکے کریم رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ آپ نے پتلون کی ریزر شارپ کریز دیکھی؟ مسرور حسن خان نے پوچھا۔ میں نے کریز واقعی نہیں دیکھی۔ ارے صاحب، چہرہ دیکھنے سے فرصت ملے تو کچھ اور دیکھوں۔ ایک عجیب دبدبے اور رعب کا احساس ہوتا تھا، جسے تمکنت، تنتنا یا رعونت ہرگز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں برلا ہاؤس میں واقع پلانی جے پور میں پریزیڈنٹ راجندر پرساد اور مردیان ولبھ بھائی پٹیل سے بھی ملا ہوں، اور بھولا بھائی دیسائی کو قریب سے دیکھا اور سنا ہے۔ لیاقت علی خان سے دہلی میں ان کی کوٹھی پر ایک غرض مند کی حیثیت سے ملاقات ہوئی۔ انہیں ہمدرد و شفیق پایا۔ جن کے نام نامی سے آئی چندری گڑھ روڈ منسوب ہے، انہوں نے بھی بارہا شرف ملاقات بخشا۔ سہروردی صاحب سے ایک مختصر لیکن دلچسپ و سبق آموز ملاقات ہوئی۔ نواب بہادر یار جنگ کی مسحور کن خطابت کا اعجاز بھی دیکھا۔ ان اکابرین و عظام کی بڑائی اور مکارم اپنی جگہ، لیکن قائد اعظم کے چہرے پر جو عزم صمیم، ناشکستنی اعتماد اور لہجے میں جو جلالی تیقن اور گھن گرج دیکھی، وہ اس حد کمال تک کہیں اور نظر نہ آئی۔ شخصیت کے جو اوصاف اور چہرے کا جو ایکسپریشن میں اپنے پڑھنے والوں کو دکھانا چاہتا ہوں، اس کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ جی چاہتا ہے بس تصویر دکھا دوں۔ سنسکرت میں ان اوصاف کے لیے کھردرا کھڑکھڑاتا، دھک دھکتا، ہنکارتا، ڈکارتا لیکن جامع و ہمہ صفت موصوف لفظ ہے: درڑھ اور دڑھتا۔ جہاں تک اس کے لغوی معنی اور مفاہیم کا تعلق ہے، جان ڈی پلیٹس نے اپنی ڈکشنری میں اس کے معنی کیسے مزے لے لے کے پلٹ پلٹ اور جھوم جھوم کر بیان کیے ہیں۔ معنی کیا بیان کیے ہیں! دھنک اور شہد ساگر کے سارے رنگوں میں بھری پچکاری سے ہولی کھیلی ہے۔ اس لفظ کے صوتی ٹھناکے اور رڑک سے بھی معنی کے تیور اور تیہا بول اٹھتے ہیں۔ سنسکرت ورڈز میننگ: اسٹرانگ،
tough, coarse, powerful, firmly, strongly, orthodox, firm-bodied, strong, stalwart, a diamond, a strong in battle, a hero, faithful, devoted, firm or resolute of mind, staunch-minded, to remain or stand firm, to maintain one's ground, to hold out, insist, persist, firm in friendship, constant, resolute, determined, having a fixed determination, certain, confirmed, corroborated, undoubted. اسے کہتے ہیں باغ معنی کی بہار دکھلانا. لفظ کھینچے لیے جاتا ہے، چلا جاتا ہوں. اب خود ہی انصاف سے کہیے، مجھ جیسا تہی دامن، ایسا مترادف یا متبادل کہاں سے لائے جسے جیسا کہیں. بالفرض محال لے بھی آئے تو اس پر سر دھلنے کے لیے پلیٹس کو کہاں سے لائے گا. آئی چندری گڑھ صاحب کا ذکر آ ہی گیا تو یہ بتاتا چلوں کہ مسلم کمرشل بینک کے ایک مقدمے کے ایک سلسلے میں ان سے کئی ملاقاتیں رہیں. مجھے ان کی اس ادائے خاص سے بڑی الجھن ہوتی تھی کہ وہ گفتگو کرتے کرتے ہر 20-25 منٹ بعد اپنے ہی جملے کے بیچوں بیچ اسے ادھورا اور مجھے ادھموا سا چھوڑ کر اندر تشریف لے جاتے اور 4-5 منٹ بعد واپس آ جاتے. گمان ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سلسلے بول ہے، لیکن ایک دن خود ہی موج میں آئے تو کہنے لگے، سوری فار ریپیٹڈ انٹرپشنس. بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے مجھے نصیحت کی تھی کہ عمر 60-65 سے متجاوز تھوڑے تھوڑے وقفے سے کچھ کھاتے رہو. چنانچہ میں ہر آدھ گھنٹے بعد اندر جا کے آدھا گلاس دودھ پی لیتا ہوں، جس کی وجہ سے ہر گھنٹے بعد واش روم بھی جانا پڑتا ہے. ڈائبٹک بھی تو ہوں. میں نے تبرک جان کر ایک محفل میں حاضرین کو قائد اعظم کی یہ نصیحت سنائی تو ایک وکیل جو چندری گڑھ سے آپ سے ذاتی پرخاش رکھتا تھا، اپنی ہرزہ سرائی کے لیے بدنام تھا، کہنے لگا، آپ کے چندری گڑھ صاحب نے زندگی میں قائد اعظم کی صرف اسی نصیحت پر عمل کیا. اس مقدمے میں ان کی دلچسپی اور شغف کا یہ عالم تھا کہ جتنی تاریخوں پر ملزم کو مچلکے اور ضمانت کی زد سے اصالتاً حاضر ہونا پڑتا تھا، وہ تمام پیشیاں انہوں نے بطور تماشائی بھگتائیں. بالعموم وہ ملزم اور مجسٹریٹ سے بہت پہلے پہنچ جاتے. ایک دن پیشی پر نہ جا سکے تو مجسٹریٹ نے اپنے پیشکار سے پوچھا، خان بہادر صاحب کا بھانجا آج کیوں غیر حاضر ہے؟ مسرور حسن خان بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جب قائد اعظم صبح 9 بجے کورٹ پہنچے تو دیوار پر آویزاں کلاک 3 بجا رہا تھا. قائد نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجسٹریٹ سے کہا، یور آنر، ڈز اٹ مین وی ول ہیو نو لنچ ٹوڈے؟ دوسرے دن دیوار پر نئی گھڑی لگا دی. عام دم برسر مطلب و مقدمہ. گورنمنٹ نے پروسیکیوشن کی کمک پر لکھنؤ سے ایک نہایت لائق و فائق وکیل جے کرم ناتھ مصرا کو بلایا. مقدمے کی کارروائی ٹھیک 9 بجے شروع ہوئی. کورٹ میں حاضرین کی تعداد بمشکل 20 ہوگی. میں نے دیکھا قائد اعظم بالکل خاموش بیٹھے کارروائی دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ خیالات میں گم کہیں اور ہیں. مگر چند لمحوں بعد یہ بھی دیکھا کہ یکایک چمک کر برمحل اعتراض جڑ دیا یا کوئی کٹیلا فقرہ کس دیا، جس سے ثابت ہوتا تھا وہ ایک ایک لفظ غور سے سن رہے ہیں. کیا بتاؤں ان کے منوکل نے مجھے کتنا فیسینیٹ کیا. ہفتوں سرگرداں و حیران رکھا. ان کے چہرے پر وہ سچتا تھا، اور وہ اس کا بہت برمحل، قدرے ڈرامائی اور مخالف کو پچکا دینے اور چپکا کر دینے والا استعمال کرتے تھے. کھڑے ہو کر اعتراض کرنے سے پہلے وہ اسے انگوٹھی اور انگشت شہادت سے اس طرح چھوتے گویا زاویہ درست کر رہے ہیں، جبکہ وہ پہلے ہی بالکل ٹھیک تھا. اچانک کاری وار کرنے اور حریف کو بھونچکا اور لاجواب کر دینے کے بعد وہ اسے ایک ادائے خاص سے اس طرح اتارتے جیسے شمشیر برہ و برہانہ کو نیام کر رہے ہوں. حریف کو قائل، لاجواب یا پسپا کرنے کے بعد بشرے سے فتح مندی یا برتری کے آثار ظاہر نہیں ہوتے تھے. چہرے کے ایکسپریشن میں قطعاً کوئی فرق نہیں آتا تھا. دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا کہ کوہ وقار جہاں تھا اب بھی وہی ہے اور ویسا ہی ہے. مونوکل اب مجھے زندگی کی سب سے بڑی ضرورت اور کامیابی کی ضمانت محسوس ہونے لگا. لہذا چند روز بعد جے پور گیا تو ایک اینگلو انڈین آپٹیشن سے، جس نے حال ہی میں شاندار دکان کھولی تھی، مونوکل بنانے کے لیے کہا. اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا، مجھ سے کچھ کہنا بالکل غیر ضروری ہو گیا.
بہرحال چند لمحوں بعد اس نے وضاحت کی، ینگ مین، یہ کنٹریپشن تو وہ لوگ یوز کرتے ہیں جن کی ایک آنکھ نارمل ہو، دوسرے میں بینائی کم ہو۔ ایکسیپشنل کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آنکھ ویک ہے اور دوسرے میں بینائی بالکل نہیں ہے تو مونوکل لگانا مانگتا ہے۔ آپ کی تو دونوں آنکھوں میں روشنائی ہے۔ اس دن مجھے اپنی ایک آنکھ پر بڑا غصہ آیا جس میں ہنوز بینائی باقی تھی، لیکن جی کڑا کرنے کے باوجود یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ کس آنکھ کی بینائی سے محروم ہونا پسند کروں گا، دائیں یا بائیں، بائیں یا دائیں۔ مان خیال آیا کہ بندہ خدا تیری اور کون سی حسرتیں اور آرزویں پوری ہوئی ہیں جو یہ نیا ران رونا لے کے بیٹھ گیا۔ خود کو اس طرح قائل کرنے کے بعد میں نے اپنی اینک ایک فاتحانہ انداز پسپائی کے ساتھ اتار کے میز پہ رکھ دی اور فی الحال بدرجہ مجبوری دونوں آنکھوں کی بینائی کو برداشت کرنے کا فیصلہ کرنا مانگتا۔ خان بہادر اختر عادل، جن کی زندگی ہی میں آگرے کی ایک بڑی سڑک ان کے نام نامی سے موسوم کر دی گئی تھی، اس تقاضا کے سربراہ کی حیثیت سے ہر پیشی پر موجود ہوتے، بہت خوش خو، خوش خلق، خوش لباس، خوش خوراک، شریف النفس اور بہت موٹے تھے، خود سے بھی زیادہ موٹے، 3 بیٹوں کے باپ تھے۔ ایک دن لنچ کے بعد مقدمے کی سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو خان بہادر صاحب کی آنکھ غلبہ بریانی سے ایسی چھپکی کہ دیر تک نہ کھلی۔ ان کی دوہری ٹھوڑی، جسے عربی میں بجا طور پہ بغبغا کہتے ہیں، لٹک اور ڈھلک کر سیاہ ٹائی کی گرہ پر جا ٹککی، جو پہلے ہی بغبغے کی مستقل رگڑ اور میل سے چمکنے لگی تھی۔ قائد اعظم نے عدالت کی توجہ گورنمنٹ ایڈوکیٹ کی حالت نوم کی جانب منعطف کرواتے ہوئے فرمایا، خان بہادر اختر عادل is having his siesta. Court proceedings may disturb him. قہقہوں سے خان بہادر صاحب ہڑبڑا کے جاگ گئے اور اپنے جونیئر سے پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ یہ کورٹ میں ہلڑ کاہے کو مچا رہے ہیں؟ قائد اعظم کا سوال، جیرہ اور نقطہ اعتراض سب بہت اچانک، برمحل و برجستہ تھے۔ مخالف وکلا اور خود مجسٹریٹ بھی ہمیں تو سہمے پچکے سے لگے۔ یہ بات ہم تحقیراً نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ ہم خود بقول مرزا مبہوت اور گھگیائے سے بیٹھے تھے۔ اگر فقط ملزمانہ حلیہ قیافہ کی بنیاد پر شناخت پریڈ میں ملزم کی شناخت کرائی جاتی تو ہر پھر کے ہر گواہ کی انگشت شہادت تمہاری جانب اٹھتی، انہوں نے کہا تھا۔ میجر مارٹن کلیدی گواہ استغاثہ تھا، اس سے کئی دن تک جرح ہوتی رہی۔ جس دن کورٹ میں موجود تھا، لنچ کے بعد قائد اعظم نے ایک ٹیکنیکل اعتراض کیا جس پر وکیل سرکار مسمرہ بولا، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ مجسٹریٹ احمد حسن نے بھی اس کی تائید میں وہی فقرہ دہرایا، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ جب قائد کے دوسرے اور تیسرے اعتراض پر بھی مجسٹریٹ نے وہی فقرہ اٹ ڈزنٹ میٹر دہرا کر اعتراض تحکمانہ انداز میں رد کر دیا تو وہ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ مونوکل کے بالکل درست فوکس کو مزید درست کرنے کے بعد کہا، یور آنر، اٹ سیمز دیٹ نتھنگ میٹرز ان دس کورٹ۔ یہ کہا اور ایک شان استغنا کے ساتھ مونوکل اتار کے بیٹھ گئے۔ سنا اس کے بعد صرف اس عدالت ہی میں نہیں، آگرے کی کسی بھی عدالت میں اٹ ڈزنٹ میٹر سننے میں نہیں آیا۔ مسرور حسن خان نے روز اول سے انفصال مقدمہ تک ہر پیشی پر حاضری دی۔ عدالت ہی سے متعلق ایک اور واقعہ انہی کی زبانی سنیے۔ عالمی جنگ اپنے آخری جان لیوا مرحلے سے گزر رہی تھی۔ دن میں 2-3 دفعہ سائرن ضرور بجتا، جیسے ہی بجتا وہ سارا ٹریفک جہاں کا تہاں کھڑا رہ جاتا۔ لوگ دوڑ کر نزدیک محفوظ جگہ پناہ لیتے۔ جب تک آل کلیئر کا سائن نہ بجے کوئی شخص یا سواری سڑک پر حرکت نہیں کر سکتی۔ ایک دن عدالت میں لنچ انٹرول ہوا اور قائد اعظم ہوٹل روانہ ہونے سے پہلے اپنے کاغذات اور کتابیں سمیٹ رہے تھے، یکایک سائرن بجا۔ انہوں نے کاغذات اور کتابیں واپس میز پر رکھ دی اور اپنی نشست پر خاموش بیٹھے رہے۔ مجسٹریٹ نے دیکھا تو ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ آپ تردد نہ کیجیے، آپ حسب معمول کار سے لنچ کے لیے ہوٹل جا سکتے ہیں۔ I'll give you a permit as a special case۔ اب ذرا قائد اعظم کا جواب ملاحظہ کیجیے۔ Thanks. I wouldn't like to be seen as a special case on the roads of Agra۔ وہ دن انہوں نے لنچ کے بغیر گزارا۔ لنچ کے ذکر پر مجھے ناشتے سے متعلق ایک دلچسپ بات یاد آئی۔ وکٹوریہ روڈ کے دوسرے نکڑ پر ایک بہت ہی عمدہ ریسٹورنٹ کیفے گرینڈ تھا جہاں اتوار کو بڑی رونق ہوتی تھی۔ 1953 سے 58 تک میں بھی جا نکلتا تھا۔
مگر گنڈے دار، بہترین کیک پیسٹری اور وہ بھی اتنے مناسب داموں میں کہ گھریلو بجٹ میں ڈینٹ نہ پڑے۔ اس کے مینیجر نے ہمیں بتایا کہ گورنر ہاؤس کو کنفیکشنری کیفے گرانڈ ہی سے سپلائی ہوتی تھی۔ اس کا ثبوت بائی اپوائنٹمنٹ والی تختی بھی تھی جو باہری دیوار پر نمایاں جگہ نصب تھی۔ 1947 کے بعد گورنر جنرل ہاؤس کو بھی ڈبل روٹی وغیرہ کیفے گرینڈ ہی سپلائی کرتا تھا۔ ایک دن مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا فون آیا کہ جو فٹ بھر لمبی ڈبل روٹی آپ روزانہ بھیجتے ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ناشتے پر صرف ہم 2 ہوتے ہیں، آپ چھوٹی ڈبل روٹی بھیجا کریں جو بس ہم دونوں کے لیے کافی ہو۔ مینیجر نے جواب دیا، میڈم ہمارے ہاں تو برس ہا برس سے اسی سٹینڈرڈ سائز کی ڈبل روٹی بیک کرنے کا ایک ہی سانچہ استعمال ہوتا ہے، تو آج ہی چھوٹا سانچہ بنوا لو۔ یو سی مائی پوائنٹ؟ مینیجر نے وہ چھوٹا سانچہ ہمیں دکھایا جس میں صرف ایک منی سی ڈبل روٹی بنتی تھی۔ قائد اعظم کی رحلت کے بعد روزانہ ایک وین میں اٹا اٹ بھری کنفیکشنری حسب دستور قدیم بھیجی جانے لگی۔ اس ریسٹورنٹ کا سائن بورڈ آج بھی نظر آتا ہے، گو کہ موسم زدگی اور زبوں حالی کے آثار سائن بورڈ تک سے ہویدہ ہیں، جو اب میرا ہم عمر لگتا ہے۔ میں ادب اور پوری سنجیدگی سے تجویز پیش کرنا چاہوں گا کہ حکومت اس تاریخی اور متبرک سانچے کو حاصل کر کے میوزیم میں تبرکاً سجائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ تھا ہمارا قائد اور ایسی تھی اس کی زیرک اور سلیقہ شعار بہن۔ مقدمے کی سماعت کے دوران بعض حلقوں میں مسلسل سرگوشیاں اور چہمگوئیاں ہوتی رہیں کہ سیٹھ کیسری چند نے قائد اعظم کو صرف اس لیے وکیل کیا ہے کہ مجسٹریٹ مسلمان ہے، اس کی ترازو عدل کا جھکاؤ لازماً انہی کی طرف ہوگا۔ کیسری چند کا باعزت بری ہونا یقینی ہے، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے خاصے تأمل کے بعد صرف اور صرف تالیف قلوب کے لیے کیس لیا تھا۔ یہ ان کے لیے سراسر مالی خسارے، ذاتی زحمت اور سیاسی مصروفیت میں وقت بے وقت خلل کا باعث تھا۔ لیکن زبان خلق کو کس نے لگام دی ہے؟ کہنے والے سے نقار خدا بھی تو کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب موقع پا کر اس نظارے کو شیطان دمادم بجانے لگتا ہے پھر کوئی اور آواز سنائی نہیں دیتی، کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ سوء ظن، بدگمانی، خبث اور تعصب پر مبنی چہمگوئیاں اس وقت ختم ہوئی جب مسلمان مجسٹریٹ احمد حسین نے قائد اعظم کے مضبوط دفاع، بہترین دلائل اور استغاثے کی خامیوں اور قانونی اسقام کے باوجود سیٹھ کیسری چند کو سزائے بامشقت سنا دی۔ یہ خواب تمثال ادھورا رہے گا اگر یہ نہ بتاؤں کہ جس دن آنکھوں دیکھا کانوں سنا احوال بیان کیا، اس شام کو مسلم لیگ نے بیکر پارک میں ایک شاندار جلسے کا اہتمام کیا تھا۔ مسرور حسن خان وہاں بھی بسط شوق تشریف لے گئے۔ 9-10 ہزار کا مجمع ہوگا۔ قائد اعظم ٹھیک وقت پر تشریف لائے، دیر تک نعرے لگتے رہے۔ تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو مسرور حسن خان بولے، آپ نے دیکھا شیروانی اور چوڑی دار میں ہے۔ میں چہرہ دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ کسی اور طرف نظر نہیں گئی تھی۔ بعد میں ان کی تقریر علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی سننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ مجھے تو یوں لگا جیسے چہرہ ہی چہرہ، پاؤں سے سر تک، اور چہرہ بھی وہ جو غیر متزلزل عزم و استقامت کی تصویر ہو۔ اندازاً 45 منٹ میں تقریر کی۔ محسوس ہوتا تھا انہیں اپنی بات کی سچائی اور موقف پر کامل محکم یقین ہے، نیز جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں وہ بے محابہ اور برملا کہنے کی جرأت اور خدا داد ملکہ رکھتے ہیں۔ 9-10 ہزار کے مجمع میں بمشکل 400-500 سامعین ایسے ہوں گے جو انگریزی سمجھتے ہوں یا انگریزی میں شدھ بدھ رکھتے ہوں، لیکن سب انتہائی خاموشی سے ہمہ گوش تقریر سنتے رہے۔ اس تقریر کا ایک جملہ ابھی تک کانوں میں گونج رہا ہے، "You are a crowd, I made you a nation"۔